آپ سے حدیث سنے، آپ نے یہی فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا میرا عذاب سے امان میں ہوگا، محفوظ رہے گا. ولیکن بشرطها وشروطها، لیکن اس قلعہ میں عذاب سے محفوظ رہنے کی کچھ شرط و شروط ہے. وَأَنَا مِن شروط، معلوم ہو جاتا ہے کہ امامت شرط توحید ہے، آسان نہیں ہے. مثلا نماز کی شرط کیا ہے؟ وضو ہے. اگر وضو کے بغیر 1000 رکعت 10,000 رکعت نماز پڑھے سب کل عدم ہے. تو کیا ہے؟ امامت کے بغیر آپ کی توحید قبول نہیں. اسلام میں سب سے اہم توحید، خدا نے پیغمبر کو بھیجا ہے، امامت کو بھیجا ہے توحید کے لیے. تو کل اسلام کا خلاصہ توحید ہے. اسی لیے عیناً یہی حدیث، اسی جیسے کہ حدیث ہے، کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوگا میرا عذاب سے محفوظ ہے. بالکل دونوں میں فرق نہیں ہے، کیونکہ علی کی ولایت میں داخل ہونے والا یقیناً موحد ہے. علی امام الموحدین ہے نا. تو عرض کیا کہ یہاں شرط توحید امامت، کیونکہ امامت کے بغیر توحید تک پہنچ نہیں سکتا. آپ دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے؟ کانوا ہم السبیل الیک، خدا تجھ تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت. والمسلک الی رضوانک، تیری مرضی حاصل کرنے کا راستہ بھی اہل بیت. یعنی ان کے بغیر، یعنی وہ ایک واحد راستہ ہے، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ. شاہراہ، وہ شاہراہ جو سیدھا ہے وہ اہل بیت کا راستہ ہے. اس لیے روایات میں ہے کہ مولا امیر المومنین ہے، ائمہ اطہار ہے، جناب سیدہ ہے، امام زمانہ ہے وغیرہ. تو یہ خدا تک جانے کا راستہ یہی ہے. اگر اہل بیت تک نہ پہنچے خدا تک نہیں پہنچ سکتا. پس بشرطھا، آپ توحید، ٹھیک ہے توحید بالکل ہدف اسلام توحید ہے، لیکن اس ہدف تک امامت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. کسی نے پوچھا مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا خدا کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا اپنے زمانے کی امام کی معرفت. امام کی معرفت نہ ہو تو زندگی بھر کوشش کرو خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. خدا کی معرفت چاہتے تو امام کے ذریعے ہی خدا کی معرفت ممکن ہے. ہماری عقل کیا بتاتی ہے؟ خدا کے دروازے تک پہنچاتی ہے. عقل کے زیادہ سے زیادہ کام یہی ہے، انسان کو خدا کے دروازے تک پہنچاتی ہے. ان نشانوں سے، آیت نشانی کو کہتے ہیں نا، کائنات آیت خدا ہے. ان نشانیوں سے ثابت ہوتا ہے کوئی خالق ہے. اس سے زیادہ عقل کے پاس طاقت نہیں اس ہستی کے بارے میں بتانا، اس ہستی کی مرضی کس چیز میں اس کے بارے میں بتانا، وہ کیسا انسان بنانا چاہتا ہے. پھر اس کے لیے کس کے پاس آنا پڑے گا؟ پیغمبر و آل پیغمبر کے پاس آنا پڑے گا. محمد صلی اللہ اسی لیے امامت کے بغیر ہمارا اعمال بھی مقبول درگاہ خدا نہیں ہے. روایت شیعہ سنی دونوں کی روایت ہے. ولایت، آپ کو اہل سنت تو محبت تو مانا کرتے ہیں، جو بھی ہو، چاہے محبت لے لے، چاہے محبت امام لے لے، چاہے امامت امام لے لے. ولایت کا معنی محبت بھی ہے، ولایت کا معنی سرپرستی، امامت بھی ہے. خلاصہ ائمہ کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا. خدا اور اعمال بھی قبول نہیں ہوتا خدا کے در میں. قبول کا معنی کیا؟ یعنی پسند نہیں. ولایت ایک اہم شرط ہے. ولایت ہو، خدا پسند کرتا اس کے اعمال کو، صحیح اعمال کو، نہ غلط اعمال کو. ولایت ہو تو اس کے صحیح اعمال کو خدا قبول کرتا ہے
ولایت نہ ہو تو قبول نہیں کرتا ہے. یہ عام شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ قرآن فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین سے قبول فرماتا ہے، با تقوی لوگوں سے. ولایت نہ ہو تو تقوی بھی نہیں ہے، لیکن تقوی کے بعد ولایت کے بعد ہو سکتا ہے کہ آدمی صاحب ولایت ہو، تقوی نہ ہو، گناہ کرتا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ سب سے اہم شرط ولایت ہے، اس لیے کہ ولایت نہ ہو تقوی بھی نہیں ہے. اور ولایت خود ایک اہم شرط ہے کہ. اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی. قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. با تقوی مثلا آپ کے 2 سے 1000 خلاف ورزیاں 1000 دفعہ آپ کے خلاف کام کیا ہے، آج ایک ہدیہ لے کر آ جائے تو آپ پسند نہیں کریں گے. تو متقی نہ ہو، خدا کے نافرمانی کرتا رہا ہے مسلسل، تو پھر آج ایک عمل کرنے سے پسند نہیں کرتا ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ معروف ہے آپ سب کے پاس، کیا ہے؟ الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نماز ہے. باقی اعمال کی قبولیت میں کیا ہے؟ نماز ہے. اگر نماز صحیح ہونا الگ چیز ہے، ہاں قبول ہونا الگ چیز ہے. ممکن ہے آپ صحیح کام کریں گے، آپ کو سزا نہیں ہوگی. جو بھی کام صحیح کریں گے پھر قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں کیا. لیکن مقبول ہونا، پسندیدہ ہونا خدا کی درگاہ میں، پسند کرنا، وہ کیا ہے؟ نماز ہو. باقی اعمال قبول ہے ورنہ نہیں ہے. تو کوشش ایک نماز بھی قبول ہو جائے، ایک نماز بھی قبول ہو جائے. خلاص یہ کوشش میں رہنا چاہیے. خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن کوشش میں